السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 19۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ خوف اور پراسراریت نے ہر طرف ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ وہ اسی ماحول میں چلتی جا رہی تھیں کہ اچانک روشنی سی ہوئی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہ تھیں۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ایک طرف نہر بھی بہہ رہی تھی۔ وہ اس دل نشین منظر میں کھو گئیں۔ پھر انہیں ان کا بیٹا دکھائی دیا، سفید کپڑوں میں ملبوس، حوض کے کنارے بیٹھا ہوا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئیں۔ کہاں تھے تم؟ میں نے کتنا انتظار کیا ہے تمہارا، ماں کو بتایا بھی نہیں۔ امی میں بہت اچھی جگہ پہ ہوں اور بہت سکون میں بھی ہوں۔ وہ پانی میں پیر بھگو رہا تھا۔ یک دم سے چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ لیکن میں اکیلی ہوں، تم واپس آ جاؤ نا۔ انہوں نے حسرت سے اس کے روشن چہرے کی طرف دیکھا جہاں نور اور سکون تھا۔ امی میں بہت خوش ہوں یہاں، آپ بس دعا کریں میرے بارے میں۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ لیکن میں بہت اکیلی۔ ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، یک دم سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ وہ خوبصورت باغ، پھل پھول، سبزہ نہر، حوض اور چڑیاں اب کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ پھر سے اسی اندھیرے میں تھیں، خوف بڑے، پراسراریت بڑے ماحول میں۔ موہت، ایک جھٹکے سے شگفتہ بیگم کی آنکھ کھلی تھی۔ پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ کیسا عجیب خواب تھا یہ؟ کیا ہوا امی؟ نمرا بھی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ موہت، میرا موہت وہ ٹھیک نہیں ہے، بات کرواؤ ابھی میری اس سے۔ اسے بلواؤ نمرا کہ مجھ سے ابھی ملنے آئے، فون ملاؤ اسے، وہ بے چینی سے کہنے لگیں۔ لیکن امی، رات کے 2 بج رہے ہیں، موہت بھائی اس وقت سو رہے ہوں گے۔ لگتا ہے آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، وہ ٹھیک ہوں گے۔ نمرا نے پانی کا گلاس پکڑایا۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ برا خواب؟ وہ بڑبڑائیں۔ ذہن میں وہ خوبصورت منظر لہرایا تھا۔ نہیں، وہ برا خواب تو نہیں تھا، لیکن وہ اندھیرا۔ وہ سوچ کر بے چین ہوئیں۔ نمرا، ابھی بات کرواؤ میری اس سے، وہ بازید ہوئیں۔ نمرا نے چپ چاپ موبائل نکالا۔ اسے یقین تھا اس وقت موہت کال ریسیو نہیں کرے گا۔ نمبر ملا کر وہ جو کال آپریٹر کی آواز سننے کی امید کر رہی تھی، موہت کی آواز سن کر حیران رہ گئی۔ بھائی یہ لیں، امی سے بات کریں، بہت پریشان ہو رہی ہیں آپ کے بارے میں۔ اس نے فون امی کو پکڑایا۔ موہت میرے بچے، تم ٹھیک ہو نا؟ شگفتہ نے فون لیتے ہی پوچھا۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہ بتائیں اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ وہ بشاشت سے گویا ہوا۔ میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے موہت، تم مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، وہ لیٹتے ہوئے بولیں۔ نمرا ان کو فون پکڑا کر خود پھر سو چکی تھی۔ وہ نیند کی رسا تھی، اسے ہر قسم کے حالات میں نیند آ جاتی تھی۔ امی وہ صرف خواب تھا، آپ فکر نہ کریں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت جلد میں آپ کے پاس ہوں گا، ابھی آپ فون بند کریں اور سو جائیں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا، تم جلدی آنا میرے پاس، میں انتظار کروں گی۔ انہوں نے کال بند کرنے سے پہلے یاد دہانی کروائی۔ میں جلد آؤں گا امی، انشاءاللہ، خدا حافظ۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے الوداع کہا۔ فون رکھنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے نفل پڑھنے کی نیت سے وضو کرنے چلی گئیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ماں بیٹے کی آخری گفتگو ہوگی۔ انہیں یقین تھا کہ بہت جلد ان کا بیٹا واپس آئے گا، مگر کس حال میں وہ یہ نہیں جانتی تھیں۔ فون بند کر کے وہ پلٹا اور بالکنی سے کمرے میں آ گیا۔ وہ اور افراز اس وقت جاگ رہے تھے۔ میز پر 2-3 نقشے پھیلائے ہوئے تھے جن پر اس وقت وہ اور افراز محنت کر رہے تھے۔ بات ہو گئی امی سے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ ہاں یار، بہت اداس ہو رہی تھی میرے بغیر، وہ دھپ سے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بچوں کو جب تک دیکھ نہ لیں، ان سے بات نہ کر لیں، انہیں چین نہیں ملتا۔
وہ نقشے پہ ایک اہم نشان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے افراز، میں نے تمہیں کبھی اپنے گھر والوں سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ یار میرے گھر والوں میں کوئی ہے ہی نہیں، کس سے بات کروں؟ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر یاسیت سے بولا تھا۔ میں نے ISI جوائن ہی اس لیے کی تھی کہ میرے پیچھے انتظار کرنے والا اور رونے والا کوئی نہیں۔ جاسوسوں کا انجام بہت غیر یقینی ہوتا ہے۔ گھر والے بیچارے راہیں تکتے رہ جاتے ہیں اور ان کو تو شاید قبر کی مٹی اور جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ گمنام بن کے جینا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی شناخت، ماں باپ، بہن بھائی اور باقی سارے رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ صرف ایک تعلق نبھانا پڑتا ہے جو آپ کے وطن سے آپ کا ہوتا ہے، بس۔ میرے والد ISI میں تھے جب میں 2 سال کا تھا، جب وہ گمنامی کی چادر اوڑھ کر اور بے یقینی کی ڈور ہمارے ہاتھوں میں تھما کر نہ جانے خود کہاں چلے گئے۔ پھر سالوں بعد جب میں 10 برس کا ہوا تو ان کی موت کا پتہ چلا۔ دیار غیر میں ایک جاسوس کا انجام اس سے کم ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ پل بھر کو رکا۔ ہادی کو اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی افراز ہے جو اپنی باتوں سے سب کو ہنساتا رہتا تھا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ ماں جی والد صاحب کی جدائی کی خبر کو سہ نہ سکیں اور 1 سال بعد ہی وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تب میں 11 سال کا تھا۔ میں نے تب سوچا کہ ایسی کیا کشش تھی میرے والد کی نوکری میں کہ وہ ہمیں بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ان کو بہت زیادہ پیسے ملتے تھے؟ لیکن جب گھر کی خستہ حالی دیکھتا تو اس خیال کی نفی ہو جاتی۔ گمناموں کو دولت کے انبار کیا ملتے ہیں، انہیں تو بعض اوقات وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ بڑا ہو کر اپنے باپ جیسا بنوں گا، کیونکہ میری ماں ہمیشہ ان کی تعریفیں کیا کرتی تھی، اور اب دیکھو میں بھی اپنے باپ کی طرح بن گیا ہوں۔ ایک وقت میں ان سے اس فیلڈ کی وجہ سے بدگمان رہتا تھا، اور آج اسی فیلڈ سے جڑنے کے بعد مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا۔ تم کہتے ہو کہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی۔ یار میرا کوئی ہوگا تو بات کروں گا نا۔ افراز نے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں کسی سامع کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم اپنے دل کا سارا بوجھ سنا سکیں۔ کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا ڈالیں۔ کسی شفیق ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ لے کر تسلی دے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی مخلص ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں بکھرنے سے سمیٹ لے۔ ہاں، انسان کو مختلف حالات میں مختلف سہاروں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہادی نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ان دونوں کو ایک ساتھ۔ وہ بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ اگرچہ افراز اس سے تھوڑا بڑا تھا، مگر وہ بے تکلفی سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ وہ رات ان دونوں کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ شب و روز اسی معمول سے گزر رہے تھے، لیکن اتنا فرق ضرور آیا تھا کہ ہر 2 دن بعد وہ سونیا کے گھر پہ ہوتی تھی۔ اس کی ملاقات کرنل رنجیت سے اس دن کے بعد صرف ایک دفعہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نیہا تو پہلے ہی ہسپتال میں ہوتی تھیں۔ وہ اور سونیا پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھیں۔ انہیں انڈیا آئے 45 دن ہو چکے تھے۔ 3 دن بعد سونیا اور دعا دونوں کا آپریشن تھا۔ دعا کا آپریشن ڈاکٹر نیہا کے ذمہ تھا، مگر یہ مشکل بھی اس نے آسان کر دی۔ ڈاکٹر نیہا آپ کی اپنی بیٹی آپریشن تھیٹر میں ہوگی تو آپ کیسے کسی اور کام میں دل لگا سکیں گی، اس لیے آپ رہنے دیں۔ ڈاکٹر عائشہ میرا آپریشن کر دے گی، آپ بس ہم دونوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اس نے کہا تھا تو ڈاکٹر نیہا اور کرنل رنجیت دونوں بہت متاثر ہوئے تھے۔ تھینک یو سو مچ گیتی، میں سچ میں یہی سوچ کر بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن تمہارے فادر اسپیشلی مجھ سے آپریشن کروانے تمہیں UAE سے لے کر آئے تھے۔ اب میں منع کروں گی تو انہیں برا لگے گا۔ تم دونوں نے بھی عجیب ضد لگائی ہے کہ سیم ڈے اور سیم ٹائم پہ آپریشن کروانا ہے، ڈاکٹر نیہا نے پریشانی سے کہا۔ میرے فادر کی فکر نہیں کریں آپ، میں انہیں ہینڈل کر لوں گی، وہ میری بات سے انکار نہیں کریں گے، گیتی صاحبہ نے کمال فراخ دلی سے کہا تھا۔
یہ سارا پلان تھا ہی اسی کا۔ وہ ڈاکٹر عائشہ سے آپریشن کروانا چاہتی تھی۔ رنجیت، ہم سونیا کے آپریشن سے ایک دن پہلے پنڈت جی کو پراتھنا کے لیے بلائیں گے تاکہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر نیہا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا تو اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا۔ سب ریلیٹیوز کو بھی انوائٹ کر لینا، فیملی گیدرنگ میں پراتھنا ہوگی تو بھگوان ضرور سنے گا۔ رنجیت سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، گیتی تم بھی اپنے فادر کے ساتھ آنا، تمہارے لیے بھی پراتھنا ہو جائے گی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نیہا نے کہا تھا، شور میں ضرور آؤں گی۔ اس نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں بات کریں، میں چلتی ہوں۔ اس نے ویل چیئر جانے کے لیے موڑی۔ سونیا سے نہیں ملو گی، وہ اپنے روم میں ہی ہے، رنجیت سنگھ نے حیرت سے پکارا تھا۔ نہیں انکل، ابھی میرے فادر ویٹ کر رہے ہوں گے، سونیا سے کل مل لوں گی۔ اب اس کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی، پھر بھی وہ احتیاط کرتی تھی۔ سونیا کے گھر سے تھوڑے دور ہی سکندر گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پاپا، پرسوں ہمیں موقع مل جائے گا کیونکہ کافی مہمان آئے ہوں گے تو ان کا دھیان بڑھ جائے گا۔ وہ اپنی ساری فائلز اور ڈاکومنٹ اسٹڈی روم میں رکھتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ بابا، میں نے اسٹڈی روم کا لاک تو کھول لیا ہے مگر میں خفیہ لاکر کا کوڈ نہیں معلوم کر سکی۔ سونیا سے بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے مگر اسے بھی نہیں معلوم۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی، یہ تو بہت پریشانی والی بات ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں تمہارے آپریشن سے پہلے وہ فائل حاصل کرنی ہوگی، وہ بھی اس طرح کہ ان کو شک بھی نہ ہو۔ ایک بات بتائیں بابا، آپ کی ایجنسی کی کوئی فیمیل ایجنٹ انڈیا میں نہیں تھی جو مجھے 7 سمندر پار لا کر آپ نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے؟ اس نے تنگ کر پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اصل میں بیٹا، ابھی واقعی کوئی فیمیل ایجنٹ انڈیا میں نہیں ہے، اور جو ہمارے میل ایجنٹ ہیں ان کو بھی بہت جلد انڈر گراؤنڈ ہونے کے آرڈر دیے گئے ہیں، اسی لیے مجھے اور عزیر کو آنا پڑا ہے۔ بعض اوقات یکدم سے سارے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو صورتحال کو سنبھالنے کے لیے نئے ایجنٹ بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان سے تو کوئی بھی ایجنٹ آ سکتی تھی، پھر مجھے بطور خاص یہاں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں تو ISI سے بھی نہیں ہوں۔ وہ جواباً چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ویسے تمہارا دماغ کچھ زیادہ نہیں چلنے لگا؟ اتنا ڈیٹیل میں جا کر مت سوچو۔ بابا، آپ بات کو ٹالیں نہیں، مجھے ریزن بتائیں، اس نے سکندر کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے۔ اوہ مائی گاڈ، ڈونٹ ٹیل می بابا کہ آپ خود چاہتے تھے کہ میں آؤں، اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یعنی آپ مجھے لے کر آئے ہیں نا؟ اس نے سکندر کی خاموشی سے نتیجہ اخذ کیا۔ انہوں نے روڈ کے کنارے گاڑی روکی، ایک گہری سانس لے کر خود کو آنے والی صورتحال کے لیے تیار کیا، اس کی طرف رخ کیا اور معصومانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ بابا، وہ شدید حیرت سے چلائی، یعنی وہ ٹھیک سوچ رہی تھی، اصل میں پاکستان میں تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور کوئی نہیں، تو تمہیں ہی بھیجنا تھا نا۔ انہوں نے مذاق میں پھر سے بات ڈالی۔ اگر آپ مجھے اصل بات نہیں بتائیں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا چلو پھر سنو اصل بات۔ وہ سنجیدہ ہوئے۔ پاکستان سے کسی فیمیل ایجنٹ کا انڈیا میں ہونا لازمی تھا، اسی لیے جب اس کام کے لیے کسی اور کو منتخب کیا گیا تو میں نے تمہارا نام لیا تھا۔ تم بہت ڈپریس تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ اب تم کسی مشن میں حصہ نہیں لے پاؤ گی، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا اور میجر جنرل عبید خان کے سامنے تمہارا نام دیا۔ میں چاہتا تھا تم اس فیز سے نکل آؤ، تم مصروف رہتی اور مشن میں ہماری مدد کرتی تو اپنی بیماری کو بھول جاتی، اور میرا فیصلہ درست ہے، ایک میجر ہونے کی حیثیت سے بھی اور باپ ہونے کی حیثیت سے بھی۔ میں نے نہ صرف اپنے وطن بلکہ اپنی بیٹی کے حق میں بھی بہت بہتر کیا ہے۔ کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا؟ انہوں نے سوال کیا تو وہ روتے ہوئے ان کے کندھے سے لگ گئی۔ آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہیں، آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس مشن کو مکمل کر کے رہوں گی، میں ہرگز بھی آپ کو پچھتانے کا موقع نہیں دوں گی کہ میجر سکندر کی بیٹی نے مشن پورا نہیں کیا۔ بابا، وہ کرتارپور بارڈر والی فائل میرے آپریشن سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوگی،
یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے عزم سے کہا تھا، اور سکندر اس کے جوش پہ مسکرا دیے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ سب کر سکتی ہے۔ فلیٹ میں قیدیوں کی طرح رہتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور ابھی تک میل نہیں آئی تھی۔ دن رات ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کر بور ہو جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ایک کر کے باہر کا چکر لگا آتے۔ کبھی خود ہی کھانا پکا لیتے تو کبھی باہر سے منگوا لیتے۔ آخر ایک ہفتے کے اعصاب شکن اور طویل انتظار کے بعد کہا گیا کہ کل رات کے کسی بھی پہر میل موصول ہو جائے گی۔ اگلا سارا دن بے چینی سے گزرا تھا۔ رات کا کھانا بنانے کو بھی کسی کا دل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ آخر تھک ہار کے وکاش ہی اٹھا، چلو میں ہی کھانا لے آتا ہوں، مگر میرے آنے سے پہلے اگر میل آ گئی تو ہرگز بھی نہ کھولنا۔ وہ جاتے جاتے سختی سے کہنے لگا، تم آرام سے جاؤ، ابھی تو صرف 8 بجے ہیں، ابھی میل نہیں آئے گی۔ وکی نے کمپیوٹر پر نظریں گاڑے جواب دیا۔ وہ خلاف توقع سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی مسلسل سب کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پہ تھیں۔ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے اب تو تھکن ہونے لگی تھی۔ رات کے 12 بج گئے۔ ورما وہیں بیٹھے بیٹھے سو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وکاش بھی ڈولنے لگا۔ 12:30 ہو چکے تھے۔ راجیش اور موہن بھی بے سدھ ہو چکے تھے۔ وکی بھی اپنی جمائیاں روکنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ سب عام روٹین میں بھی 1-2 بجا دیتے تھے اور کبھی کبھار تو پوری رات جاگتے گزر جاتی تھی، مگر اتنی جلدی نیند کا آنا حیرت انگیز تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی، مگر پلکیں بھاری ہوتی جا رہی تھیں۔ شاید یہ دن بھر کی تھکن اور بے آرامی کا نتیجہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے سوچا تھا، اور پھر وہ بھی گہری بے ہوشی کی نیند سو گیا۔ صبح 8 بجے سب سے پہلے راجیش کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھتے ہی اس کی نظر کمپیوٹر پہ پڑی۔ وہ ساری رات چلتے رہنے کی وجہ سے شاید خود ہی آف ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کمپیوٹر اوپن کیا اور اپنا ای میل اکاؤنٹ چیک کیا۔ اس کے خیال میں میل آ چکی تھی، مگر یہ خیال ہی رہا کیونکہ ابھی تک ای میل نہیں آئی تھی۔ لعنت ہے، وہ جی بھر کے جلایا۔ تب تک باقی بھی ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ کیا ہوا؟ میل آ گئی؟ جلدی بتاؤ کیا لکھا ہے میل میں؟ وہ سب کے سوالوں سے جھنجھلا گیا۔ اسکرین کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بولا، لو دیکھ لو سب، کوئی میل شیل نہیں آئی۔ 1 ہفتے سے انتظار کر رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب کوئی احتیاط نہیں کرنی، میں ابھی فون کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ میل کیوں نہیں بھیجی۔ وہ غصے سے اپنے فون کی جانب بڑھا تو وکاش نے جلدی سے اسے روکا۔ رک جاؤ راجیش، تم جانتے ہو نا کہ ہمیں خود سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا۔ دیکھو میل نہیں آئی تو اس میں کیا ہے، آج نہیں آئی کل آ جائے گی۔ میرا خیال ہے تم 2-3 دن مزید صبر کر لو، پھر فون کرنا۔ وکاش ٹھیک کہہ رہا ہے، ورما نے مندی مندی آنکھوں سے کہتے ہوئے تائید کی، جبکہ وکی اور موہن خاموش رہے تھے۔ میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، تب تک تم لوگ فریش ہو جاؤ، وکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ بند کر کے فلیٹ سے باہر آ گیا۔ مارکیٹ کی طرف جاتے ہوئے جیب سے سیل فون نکال کر بلوٹوتھ ڈیوائس کنیکٹ کی اور ایک نمبر ڈائل کر کے سیل فون پاکٹ میں ڈال لیا۔ رابطہ ہونے پہ وہ سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، السلام علیکم سر، میں افراز بات کر رہا ہوں، مجھے بتانا تھا کہ ابھی تک ای میل موصول نہیں ہوئی۔ ہم ساری رات جاگتے رہے ہیں مگر ای میل نہیں آئی، شاید چند دن تک آ جائے۔ تھوڑی دیر تک دوسری جانب سے کچھ سنتا رہا۔ جی بالکل سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میجر سکندر سے پتہ کروائیں۔ جنرل اسٹور سے وہ چند قدم کی دوری پہ ہٹ گیا۔ جی سر، ہادی وہیں ہے، ہم انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اوکے سر، خدا حافظ۔ وہ کال ختم کر کے جنرل اسٹور میں داخل ہو گیا اور ڈبل روٹی اور دودھ کے پیکٹ خریدنے لگا۔ بس اس میل کا انتظار تھا، پھر سب کو خفیہ طریقے سے گرفتار کر لیا جانا تھا۔ کچرے کے ڈھیر، بدبو اور وہی تعفن زدہ ماحول اعصاب پہ پوری طرح چھا رہا تھا۔ یہ ایجنٹ گولڈ اور میجر سکندر کا میٹنگ پوائنٹ تھا۔ آج صبح کے 6 بجے کی یہ خفیہ میٹنگ آخری تھی، اس کے بعد ایجنٹ گولڈ کو انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا۔ وہ میجر سکندر کو ایجنٹ
ڈائمنڈ کے نام سے بلاتا تھا۔ اس جگہ ملنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس طرف آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صرف اتوار کے اتوار کچرے والی گاڑیاں چکر لگاتی تھیں۔ ایجنٹ گولڈ ہمسایہ ملک میں ابھی تک وہ میل رسیو نہیں ہوئی۔ کیا آپ کچھ جانتے ہیں اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے بندوں کے ساتھ کون کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ میل تو 2 دن ہوئے جا چکی ہے۔ وہ بہت اہم میل ہے، اس کا کھونا یا نہ ملنا افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ کہ وہ صرف ای میل نہیں، پورے کا پورا ایئر پلانر ہے کہ راہ کو 1 سال تک کیا کیا سرگرمیاں سر انجام دینی ہوں گی۔ ایجنٹ گولڈ نے تشویش ظاہر کی تو میجر سکندر بھی پریشان ہو گئے۔ ISI کو میل نہ ملنے کا مطلب تھا کہ را کے ایجنٹس افراز اور ہادی کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، خاص کر ازلی دشمن کو۔ ایجنٹ گولڈ، کیا آپ نے وہ میل دیکھی ہے؟ سکندر نے استفسار کیا۔ نہیں، میری اب اوپر تک رسائی نہیں، کیونکہ میں شک کی زرد میں آ چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ خبر پکی ہے کہ وہ میل یہاں سے جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ اس بارے میں۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ دوسرا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میجر سکندر نے رازدانہ لہجے میں پوچھا۔ آلموسٹ ڈن ہے۔ اگر 1-2 دن میں پلان پر عمل کر دیا جائے تو کامیابی کا 100% امکان ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کل یہ کام بھی ہو جائے گا۔ میں نے اچھے سے سمجھا دیا ہے، سب پلان کے مطابق ہوگا، سکندر نے تسلی دی۔ ایجنٹ ڈائمنڈ، میں انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوں، اب سب کام آپ کو سنبھالنے ہوں گے۔ آگے جو بھی ہوگا، اچھا یا برا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ایجنسی کو ساری رپورٹ بھی براہ راست آپ کو ہی دینی ہوگی۔ یوں سمجھے کہ انڈیا کے مشنز کا ٹوٹل چارج اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں سمجھ گیا، سکندر سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، امید ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ اپنا ہیڈ دوبارہ سے سر پر جماتے ہوئے مفلر کو بھی ٹھیک کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی حلیہ بدل کر آئے تھے۔ خدا حافظ، میجر سکندر نے الوداع کہا۔ اس کے جانے کے ٹھیک 10 منٹ بعد انہیں نکلنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے میجر عاصم کو کال ملائی۔ صبح کی روشنی ایک نئی زندگی کی نوید دیتی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ کسمسا کر اٹھی اور وقت دیکھا، 8:30۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے۔ سوتے ہوئے کروٹ بدلی اور منہ تک کمبل لے لیا۔ 2 سیکنڈز بعد ہی وہ گھبرا کے اٹھی تھی۔ مجھے تو 8 بجے عزیر کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا اور میں اب اٹھ رہی ہوں۔ گیتی، آپ اٹھیں، امن صاحب کب سے آپ کا ڈائننگ ہال میں انتظار کر رہے ہیں۔ میں 3 دفعہ آپ کو دیکھ گئی ہوں، مگر آپ سو رہی تھیں۔ ندا نے کمرے میں آتے ہوئے اسے جاگتے دیکھ کر کہا۔ ندا، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہا ہوگا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر اس نے خفگی سے ندا کو دیکھا۔ I'm sorry، وہ امن صاحب نے منع کیا تھا کہ اگر آپ سو رہی ہوں تو مت جگاؤں، اس نے گھبرا کے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ندا کی مدد سے تیار ہو کے ڈائننگ ہال میں چلی آئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ خفا ہو کے بیٹھا تھا۔ I'm sorry امن صاحب، معذرت خواہ ہوں کہ بندی کی آنکھ دیر سے کھلی، جس کی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ امید ہے آپ نے برا نہیں منایا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے اپنی ویل چیئر لاتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ہوٹل کا سارا سٹاف ان سے اچھے سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے میز کے گرد صرف ایک ہی کرسی تھی جس پر عزیر بیٹھا تھا، جبکہ سامنے کی طرف وہ اپنی ویل چیئر لیے بیٹھ گئی۔ آپ پورے 45 منٹ لیٹ ہیں اور میں پچھلے پونے گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں ناراض نہیں ہوں۔ اس نے ویٹر کو ناشتہ لانے کا آرڈر کیا۔ ویسے آپ کو اور کوئی کام نہیں جو بیٹھے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ مطلب بندے کو اتنا بھی ویلا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اتنے میں ویٹر ناشتہ لے آیا۔ آرڈر وہ گھنٹہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ گرما گرم حلوہ پوری دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ وہ جب سے انڈیا آئی تھی اپنے روایتی کھانوں کے لیے ترس گئی تھی۔ انتظار کا تو آپ ہی نہ پوچھیں، ورنہ بات کھلی تو پھر آپ کا حساب کتاب ہی ڈاؤن جائے گا، عزیر نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے زمائنی انداز میں کہا تھا۔ مطلب؟ وہ پوری طرح سے کھانے پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے ہفتوں بعد کچھ ڈھنگ کا ملا تھا، سو وہ بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ انتظار 45 منٹ پرانا نہیں بلکہ 2.5 سال پرانا ہے۔ عزیر نے سوچ لیا تھا کہ آج کھل کے بات کرے گا، یعنی کہ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر الجھن سے عزیر کو دیکھا۔
یعنی کہ زیادہ دور نہیں جائیں، صرف 2.5 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، کراچی میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ۔ اس نے ممکنہ حد تک سرسری انداز میں کہا تھا۔ میں نے تو ابھی تک صرف ایک ہی ووٹ کاسٹ کیا ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ذہن کے پنوں پہ ایک پرانا منظر لہرایا تھا۔ وہ اور آنیا دونوں اپنی زندگی کا پہلا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن میں لگی لائن کے بالکل آخر میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس کا شناختی کارڈ بنے 3 سال ہو چکے تھے، جبکہ آنیا کا ابھی کچھ دن پہلے ہی بنا تھا۔ آنیا، تم کس کو ووٹ دو گی؟ اس نے پوچھا۔ آنیا، جو پولنگ اسٹیشن پر تعینات پاک آرمی کے جوانوں کو محویت سے تک رہی تھی، جی بھر کے بدمزہ ہوئی اس سوال پر، اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپی، میں کسی سیاستدان کے حق میں نہیں ہوں، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، مگر تھوڑا رک کے ڈرامائی انداز میں بولی۔ ووٹ تو میں دوں گی لازمی، مگر کس کو؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوئی، اور صرف وہی حیران نہیں ہوئی، پاس کھڑے کچھ فاصلے پہ کھڑا کیپٹن عزیر بھی حیران ہوا کہ عجیب پاگل لڑکی ہے، ایک طرف کہہ رہی ہے کہ کسی سیاستدان کے حق میں نہیں، میں اور ووٹ بھی لازمی دینا۔ آنیا سرگوشی بڑے انداز میں بولی۔ بھول گئیں آپ؟ پچھلی 3 راتوں سے جس کے جلسے کی بریانی کھائی ہم نے، اس کا بریانی مسالہ بھی تو حلال کرنا ہے نا، ورنہ جو چکن پیس ہم نے کھائے نا، ان کی بدروحیں آ کر خواب میں ڈرائیں گی کہ ظالموں بریانی ٹھوس لی مگر میرے آقا کو ووٹ نہیں دیا۔ آنیا کی بات سن کے جہاں وہ کہکا لگا کے ہنس پڑی، وہاں کیپٹن عزیر بھی بے اختیار ہنس دیا، اور اس کی مسکراہٹ کو آنیا کی چلاک نظروں نے فوراً دیکھ لیا۔ بیچاری جی بھر کے شرمندہ ہوئی کہ فوجی جی میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچیں گے کہ کیسی لڑکی ایک پلیٹ بریانی پہ اپنا ووٹ بیچ ڈالا۔ خیر، وہ دونوں اپنا ووٹ کاسٹ کر کے باہر آئیں۔ ابھی امی اور ساتھ والی آنٹی دوسری لائن میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، اسی لیے وہ دونوں باہر آ کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئیں۔ یہ پولنگ اسٹیشن دراصل ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ باہر لان میں لائنیں لگی ہوئی تھیں اور اندر برآمدے میں موجود کمروں میں ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے۔ ہر طرف آرمی والے محاصرہ کیے ہوئے تھے، جگہ جگہ راؤنڈ لگا رہے تھے۔ کیپٹن عزیر ویسے آج کل چھٹی پہ تھا، مگر چونکہ یہ اس کا اپنا شہر تھا تو رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر دیں پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کے لیے، اور آنیا کی نظریں بس ان فوجیوں پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ہاسے دل پھینک انداز میں وہ کیپٹن عزیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہائے آپی، کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ سب آرمی والے، دل کرتا ہے ایک ایک سیلفی لے لوں ان سب کے ساتھ۔ آنیا، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی اور آرمی کے جوانوں کو دیکھنے لگی۔ نہ صرف جوان بلکہ 50 سے اوپر کے بھی عمر رسیدہ افراد تھے، ہاتھوں میں بندوق، چہروں پر سختی اور آنکھوں میں چمک لیے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ہاں بولو آپی۔ آنیا کی نظریں اب کیپٹن عزیر سے ہٹ کے ایک اور فوجی پر ٹھہر گئی تھیں۔ آنیا، تمہیں پتہ ہے کہ آرمی والوں کو خوبصورت کیا چیز بناتی ہے؟ ان کا یونیفارم، ان کی آنکھوں کی چمک اور وہ جذبہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے گھومتے ہیں۔ رنگ، ذات پات، نین نقش، پھر یہ سب میٹر نہیں کرتا۔ میٹر کرتی ہے تو صرف وطن سے محبت، جو انہیں دنیا کا خوبصورت ترین انسان بنا دیتی ہے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بول رہی تھی، بلکہ اس کے لہجے میں وطن کی محبت بول رہی تھی۔ پاس سے راؤنڈ لگاتے ہوئے کیپٹن عزیر کے قدم لمحہ بھر کو تھمے تھے۔ وہ شاید نہیں، یقیناً بہت زیادہ متاثر ہوا تھا یہ سب سن کے، مگر چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر سیدھا گزر گیا۔ وہ 3rd راؤنڈ پہ تھا جب اس نے آنیا کو کہتے سنا، تو آپی، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا پاکستان کی 90% لڑکیوں کی طرح کہ آپ کا ہمسفر کوئی فوجی ہو؟ کیا آپ کسی فوجی کی تمنا نہیں رکھتیں؟ عزیر کے قدم جانے کیوں سست پڑ گئے، شاید وہ اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ نہیں آنیا، میری ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتی کہ میں کسی فوجی کے خواب دیکھوں، بلکہ میں اس سے بڑی خواہش رکھتی ہوں، وہ یہ کہ کوئی فوجی میرے خواب دیکھے، میں نہیں، وہ میرے حصول کی آرزو کرے۔ میں اپنی دعاؤں میں یہ مانگتی ہوں کہ مجھے مانگے اپنی پوری سچائی اور محبت کے ساتھ۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ نہیں جانتی تھی کہ بعض دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں، بس زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے اسکول میں آپ مجھے پہلی بار نہیں ملے تھے، بلکہ اس دن آپ مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے تھے؟
وہ سارا واقعہ یاد کرنے کے بعد حیرانی سے بولی، آپ وہ چھوڑیں، کام کی بات پر آئیں۔ آپ کی اس خواہش کو پچھلے 2.5 سال سے میں پورا کر رہا ہوں۔ اس کا کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر وہ سوچ رہا تھا کہ وہ دعا میڈم کو شرماتے لے جاتے دیکھے تو اس کی سوچ نہایت غلط تھی۔ وہ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھتی ہوئی پھر سے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ امن صاحب، آپ بھول رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی فوجی۔ ہاں تو اس وقت میں فوج میں ہی تھا نا، اسی لیے آپ کی وہ دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ پھر کیا بتاؤں، کہاں کہاں نہیں میں نے آپ کو تلاش کیا۔ دوسری ملاقات کے بعد تو آپ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئیں۔ تیسری دفعہ جب اس دن خون میں لت پت دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ بہت دعائیں کی تھی میں نے۔ وہ جذب سے بولتا ہوا اپنے جذبات کی سچائی بتا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ جواباً کیا کہے، وہ خاموش رہی۔ مجھے پتا ہے شاید میں یہ سب کہنے میں بہت جلدی کر رہا ہوں، مگر ہم جس فیلڈ میں ہیں اس میں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ سب کہنے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے اداسی سے کہہ رہا تھا۔ دعا کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کی باتیں سن کر۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اگر میرا آپریشن کامیاب نہ ہوا تو میں ساری زندگی یوں ہی ویل چیئر پر گزاروں گی۔ کیا آپ ساری زندگی ایک معذور کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ ایک لمحے کا توقف کیے بنا جواب آیا تھا۔ چند منٹ یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پہلی بار دعا بن گئی۔ اچھا تو امن صاحب، اس مسئلے پہ ہم پاکستان جا کر بات کریں گے۔ فی الحال آپ میرا پلان سنیے جو میں نے کل کے لیے بنایا ہے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں اب اسے بتا رہی تھی کہ وہ کل سونیا کے گھر کیا کرنے جا رہی ہے۔ ای میل کا انتظار کرتے 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ وہ سب گھنٹوں بیٹھے رہتے کہ شاید اب آ جائے، مگر ہر دفعہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان 2 دنوں میں ایک تبدیلی یہ آئی تھی کہ وکاش کا رویہ افراز اور ہادی کے ساتھ بہت پراسرار ہو گیا تھا۔ وہ انہیں ہر وقت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن وہ دونوں نظر انداز کر دیتے۔ سوچنے کے لیے ان کے پاس اس سے بڑے مسائل تھے۔ وہ 13 اگست کا عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا۔ اس دن ورما اور راجیش کا منصوبہ تھا کہ اپنے بڑوں سے بات کر کے میل کی بابت دریافت کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں را کے تینوں ایجنٹس اور افراز ایک خفیہ ٹھکانے کی طرف گئے تھے تاکہ وہاں سے رابطہ کیا جا سکے۔ ہادی نے البتہ معذرت کر لی تھی کہ وہ نہیں جا سکے گا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ چاروں اسے فلیٹ میں ہی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ پین کلر اور کھانا کھا کر وہ کمرے میں جا کے سو گیا۔ پتہ نہیں اس کا سر بھاری کیوں ہو رہا تھا۔ 15 منٹ بعد موبائل بجا تو اس کی نیند ٹوٹی۔ مدی آنکھوں سے فون کرنے والے کا نام دیکھا تو ساری نیند منٹ سے پہلے غائب ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے جلدی سے میجر عاصم کی کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام۔ افراز کہاں ہے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اتنی دفعہ رنگ کر چکا ہوں۔ سر وہ تو ان کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے، شاید اسی لیے کال ریسیو نہیں کر رہا کہ ان کے سامنے آپ سے بات کرے گا تو انہیں شک نہ ہو جائے۔ ہادی نے وضاحت دی۔ ہادی تم اس وقت کہاں ہو؟ انہوں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں فلیٹ میں ہی ہوں۔ کیا ہوا سر، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ہادی نے تشویش سے پوچھا۔ بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے ہادی، وہ میل تو اسی دن بھیج دی گئی تھی مگر تم لوگوں کو ابھی تک اگر وہ نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے وہ تم دونوں سے جان بوجھ کر چھپائی گئی ہے۔ کیا؟ وہ شدید حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میجر سکندر کے مطابق وہ میل موصول ہو چکی ہے، انہوں نے کنفرم کرنے کے بعد رپورٹ کی ہے۔ میجر عاصم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ میل آ چکی ہے تو ابھی تک ان کے ہاتھ کیوں نہیں لگی۔ سر اگر ان لوگوں کو وہ میل مل چکی ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ ہادی نے الجھن سے ادھر سے ادھر چکر کاٹتے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ میل جان بوجھ کر تم دونوں سے چھپائی گئی ہو سکتا ہے ان کو شک ہو گیا ہو۔ لیکن سر اگر ان کو شک ہوتا تو اب تک وہ ہمیں مار چکے ہوتے۔ اتنے اچھے تو وہ ہیں نہیں کہ اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیں، اور راجیش اور ورما تو خود اتنا پریشان ہو رہے تھے کہ ابھی تک میل نہیں آئی۔ اس نے ماتھے کو دباتے ہوئے روانگی سے کہا۔ سر میں دوبارہ درد شروع ہو چکا تھا۔ صرف 2 کو ٹینشن ہے، تیسرے کو نہیں۔ میجر عاصم نے چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ ایک لمحے کو ٹھٹک سا گیا۔ یہ اس نے کیوں نہیں سوچا تھا کہ تیسرے کو ٹینشن کیوں نہیں تھی؟
راجیش اور ورما کے برعکس وکاش کو میل کے آنے یا نہ آنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو ابھی بھی بڑوں سے رابطے کے حق میں نہیں تھا۔ کیوں؟ اسے ٹینشن کیوں نہیں تھی اور وہ اتنا پرسکون کیوں نظر آتا تھا؟ اور وہ اس کا ہادی اور افراز کو عجیب طرح سے دیکھنا اور ذو معنی فکرے۔ اس نے کڑی سے کڑی ملائی تھی۔ اوہ نو، اس کا مطلب تھا کہ وکاش کو وہ میل مل چکی تھی، مگر کب اور کیسے؟ سر آپ نے کہا کہ وہ میل اسی دن بھیج دی گئی تھی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا، مگر اس دن ہم سب جاگ رہے تھے اور ای میل کا انتظار کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی کمپیوٹر کے آگے سے نہیں ہٹے تھے، اور نہ ہی اس رات کوئی خلاف معمول بات ہوئی تھی۔ آر یو شور ہادی؟ کیونکہ ای میل کا راز اسی رات میں چھپا ہوا ہے، میجر نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک دفعہ پھر اس رات کو ذہن میں دہرا کے سوچو کہ کیا ہوا تھا۔ ہادی سوچتے ہوئے کہنے لگا، ہم لوگ رات 8 بجے ہی کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے ای میل کا انتظار کر رہے تھے، پھر وکاش کھانا لے آیا اور کہتے کہتے وہ چونک کر رکا۔ سارا پزل ایک دم ہی حل ہو گیا تھا۔ وہ خلاف معمول بات کیا تھی وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اور کیا ہادی؟ سر وہ کھانا کھا کر 2 سے 3 گھنٹے میں ہی ہمیں نیند آنا شروع ہو گئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب سو گئے، جبکہ عام روٹین میں 2 سے 3 بھی بج جاتے ہیں اور ہمیں نیند نہیں آتی، یعنی کھانے میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے سب سو گئے، اور کھانا وکاش لایا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میل وکاش کے پاس ہے۔ اس رات سب کے سونے کے بعد یقیناً اس نے وہ اپنے اکاؤنٹ میں سینڈ کر کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دی ہوگی، اور عین ممکن ہے اس نے ہمارے موبائل بھی چیک کیے ہوں اور اسی وجہ سے اسے شک گزرا ہو۔ لیکن اس نے یہ بات اور میل اپنے ساتھیوں سے کیوں چھپائی؟ وہ حیرت سے کہنے لگا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ تمہیں ابھی کے ابھی وہ ای میل تلاش کر کے مجھے سینڈ کرنی ہوگی، بلکہ تم مسلسل مجھ سے رابطے میں رہ کر ہی وہ میل ڈھونڈو۔ میجر عاصم کے آرڈر پہ وہ فوراً اٹھا۔ بلوٹوتھ ڈیوائس کنیکٹ کر کے وہ وکاش کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ یہ موقع اچھا تھا کیونکہ کوئی گھر پہ بھی نہیں تھا۔ سر میں وکاش کے کمرے کی تلاشی لینے جا رہا ہوں، امید ہے سب اچھا ہوگا۔ وہ ساتھ ساتھ بریفنگ بھی دے رہا تھا۔ اس فلیٹ میں ٹوٹل 3 کمرے تھے، ایک میں راجیش اور ورما، دوسرے میں ہادی اور افراز، جبکہ تیسرے کمرے میں وکاش اکیلا رہتا تھا۔ ابھی اس کے کمرے پہ لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اسے وکاش کا لیپ ٹاپ ڈھونڈنا تھا، میز پر تو نہیں تھا تو لازمی اس کی الماری میں ہوگا۔ اس نے جلدی جلدی سارے کپڑے باہر پھینکنے شروع کر دیے۔ کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا جس پہ کوڈ لگا تھا۔ اس نے وہ بریف کیس بیڈ پر رکھا۔ کوڈ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور چھری اٹھا لایا۔ یہ پلاسٹک کا بریف کیس تھا۔ اس نے زور سے درمیان میں چھری سے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ کی محنت کے بعد اوپر والا ڈھکن کٹ چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ نکالا۔ سر میں نے اس کا لیپ ٹاپ نکال لیا ہے، مگر اس پہ تو پاس ورڈ لگا ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ کیا تمہیں پاس ورڈ کا نہیں پتا؟ نو سر، بٹ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ پاس ورڈ ڈالتا ہوں کیونکہ ابھی آگے نہ جانے کتنے پاس ورڈ لگائے ہوں گے اس نے۔ ہادی نے انٹری پاس ورڈ کو اڑا کر مختلف فائلز میں جھانکنا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نظر دروازے پہ بھی لگا لیتا کہ کوئی آ نہ جائے۔ سر آپ تب تک افراز کو میسج کر دیں کہ وہ ان کو ابھی لے کر نہ آئے، میں تب تک دیکھتا ہوں کہ ای میل کہاں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اسے میسج کر دیتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ کیا ہوا، کچھ ملا؟ میجر عاصم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دیکھ رہا ہوں سر، اس نے ایک فائل دیکھتے ہوئے کہا جس پہ ہائی سیکیورٹی لگائی گئی تھی۔ میرا خیال ہے یہی وہ فائل ہے، لیکن اس کا پاس ورڈ اڑایا تو یہ فائل انکرپٹ ہو جائے گی۔ وہ بڑبڑایا تو میجر عاصم کو بھی پریشانی ہوئی۔ عام طور پر ہم اپنا نام یا ڈیٹ آف برتھ پاس ورڈ کے طور پر رکھتے ہیں، یا جو چیز ہمیں محبوب ہو۔ یہ بتاؤ کتنے حرف کا پاس ورڈ ہے؟ 5 لفظوں کا۔ میرے خیال میں انڈیا ہوگا یہ پاس ورڈ۔ ہادی نے خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے، انٹر کر کے دیکھو۔ میجر عاصم کو امید تو نہیں تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ہادی نے دھڑکتے دل کے ساتھ پاس ورڈ ٹائپ کیا، مگر وہی ہوا جس کی امید تھی۔ فائل اوپن نہ ہوئی۔ سر بس ایک چانس اور ہے، ورنہ یہ فائل کھلنے کی بجائے ضائع ہو جائے گی، اس نے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ پین کلر کھانے کے باوجود سر دکھ رہا تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔
ہادی سوچو اس کی عادات اور خیالات کے بارے میں، اس کا کوئی اور نام یا جو لفظ اس کے لیے بہت اہم ہو، اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو ذہن میں دہراؤ، کچھ تو ہوگا جو بظاہر بہت عام ہو۔ وہ میجر عاصم کے کہنے پر سوچنے لگا۔ جہاں تک اس نے اندازہ لگایا تھا وکاش ایک خود پرست اور خود غرض شخص تھا۔ وہ بہت باتونی نہیں تھا مگر انتہا کا چالاک تھا، خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا تھا۔ باقول ورما کے وکاش کو بہت غصہ ہے، اس کی بجائے راجیش کو مشن کا انچارج بنایا گیا ہے۔ اس کے خیال میں وہ زیادہ قابل ہے۔ اس نے تھوڑا اور سوچنے کی کوشش کی۔ وکاش بہت جینیس ہے، اس کے فادر بھی را میں تھے اور وہ بہت مشہور ایجنٹ تھے۔ را کی طرف سے انہیں بلیک ٹائیگر کا ٹائٹل دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اس کے موبائل کے وال پیپر پہ بھی ٹائیگر کی تصویر لگی دیکھی تھی، لیکن بلیک ٹائیگر میں تو 10 لفظ آتے ہیں اور یہ 5 حروفی پاسورڈ ہے۔ اس نے بے دلی سے کہا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ پاسورڈ بلیک ٹائیگر ہی ہو، صرف ٹائیگر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہادی تم ٹائیگر کو لکھ کر انٹر کرو، مجھے لگتا ہے یہی پاسورڈ ہے، میجر عاصم نے دبے دبے جوش سے کہا تھا۔ سوچ لیں سر، کیونکہ بس ایک ہی موقع ہے، ہادی نے گھومتے سر سے کہا تھا۔ یکدم سے درد شدت اختیار کرنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا گیا تھا۔ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر اس نے جوس پیا جو کچن میں پڑا ہوا تھا، عجیب کڑوا سا ذائقہ تھا، پھر بھی اس نے آدھا گلاس پی لیا تھا کیونکہ ناشتے کو اور کچھ تھا نہیں۔ لگتا ہے اس وکاش نے ہی کچھ ملایا ہوگا، مگر کیوں؟ اس نے بے دم سا ہو کر بیڈ پر سر رکھ دیا۔ ہادی آر یو لسننگ؟ میجر عاصم نے اس کی خاموشی سے عاجز آ کے کہا۔ یس سر، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو جلدی، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ وہ بمشکل گھومتے ہوئے سر کو پکڑ کے اٹھا اور باتھ روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، سر پر بھی پانی ڈالا۔ تھوڑا سکون ملا۔ سر پہ تولیہ پھیرتا ہوا وہ باہر آیا۔ لیپ ٹاپ پہ وہ فائل پاسورڈ مانگ رہی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر ٹائپ کرنا شروع کیا۔ پہلے خانے میں ٹی لکھا۔ سر آپ شور ہیں نا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں میں شور ہوں، تم ٹائپ کرو، میجر عاصم نے نرمی سے کہا۔ اس نے اوکے کہتے ہوئے اگلے حرف ٹائپ کیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ کلک کی آواز آئی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولیں۔ خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ فائل کھل گئی تھی۔ سر فائل کھل گئی ہے، وہ خوشی سے چلایا۔ مجھے یقین تھا کہ فائل کھل جائے گی۔ اسے لگا جیسے میجر عاصم مسکرائے ہوں۔ سر آپ کو کیسے یقین تھا؟ اس نے فائل کھول لی تھی۔ اس فائل کے اندر 3 فولڈر بنے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے فولڈر کو کھولا۔ یہ بلیک ٹائیگر پاکستان میں جاسوسی کرتا تھا۔ 7 سال تک وہ پاک آرمی میں موجود رہ کے مخبری کرتا رہا تھا، لیکن پھر پکڑا گیا تھا۔ انڈین ایجنٹس اسے ہیرو مانتے ہیں، اور یہ وکاش اگر اس کا بیٹا ہے تو یہ اپنے باپ کا نام ہی استعمال کرے گا نا۔ اس کا دھیان میجر عاصم کی باتوں کی بجائے اس فولڈر پہ تھا۔ یاہو! وہ اپنا سارا درد بھول کے چلایا۔ سر بہت کمال کی چیز ہاتھ لگی ہے۔ یہ وکاش تو اپنی ایجنسی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے راز CIA کو دیتا ہے اور بدلے میں ڈالر لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے میل کیوں چھپائی، کیونکہ ایک فولڈر میں وہ ای میل بھی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، اور تیسرے فولڈر میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ شٹ سر، میرا خیال ہے سب آ گئے۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہادی جلدی سے یہ فائل مجھے سینڈ کرو، ابھی ہری اپ، میجر عاصم اس کے کان میں چلائے تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آر یا پار، وہ جان چکا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وکاش کچھ سیکنڈز کے بعد اپنے کمرے میں ہوتا۔ اس نے پھرتی سے آپشنز میں جا کر سینڈ پہ کلک کیا ہی تھا کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وکاش کی دھاڑ نے اسے بتا دیا کہ سارا کھیل ختم۔ وکاش کے ساتھ ہی 3 اور اجنبی لوگ بھی اندر آ گئے تھے۔ اس نے بغیر سوچے پھرتی سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور بھاگ کر خود کو واش روم میں قید کر لیا۔ ہادی تم ٹھیک ہو؟ میجر عاصم کی پریشان سی آواز آئی۔ سر وکاش کے ساتھ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، پہلے کبھی دیکھا نہیں ان کو۔ وکاش نے کمرے کی حالت کو ایک نظر دیکھا۔ زمین پر پڑے کپڑے اور پھٹا ہوا بریف کیس اور لیپ ٹاپ کی عدم موجودگی اسے ساری کہانی سمجھا گئی۔ اوہ، تو تم ای میل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو، بلڈی پاکستانی جاسوس، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔
لیپ ٹاپ پہ متحرک ہادی کی انگلیاں یکدم ہی تھم سی گئیں۔ اسے لگا تھا کہ اسے شک ہو گیا ہوگا، مگر اس کا پاکستانی جاسوس کہنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ سب جان گیا ہے۔ ایک فولڈر سینڈ ہو رہا تھا۔ اس نے وقت گزارنے کی خاطر بات بڑھائی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں؟ ڈرا سہما ہوا لہجہ وکاش کو اندر تک سکون دے گیا تھا۔ شک تو مجھے شروع دن سے ہی تھا، مگر جب اس رات تم لوگوں کے فون کے نوٹیفیکیشنز دیکھے جس میں کوئی ای میل کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تمہیں وہ ای میل نہیں ملے گی، وکاش نے گردن اکڑا کے غرور سے کہا تھا۔ سر ایک فولڈر سینڈ کر دیا ہے آپ کو، دوسرا سینڈ ہو رہا ہے، ہادی نے سرگوشیانہ انداز میں کہا تھا۔ ہادی تم گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ افراز فون نہیں اٹھا رہا، میں نے اسے میسج کر دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے پہنچ جائے، تم پریشان نہیں ہونا۔ میجر عاصم نے اسے تسلی دی۔ ڈونٹ وری سر، آئی ایم فائن، اوکے۔ میں بالکل بھی پینک نہیں ہوں اور آپ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ اس کا سر ابھی تک گھوم رہا تھا۔ ویسے تم بہت ڈھیٹ ہو، بے ہوشی والا جوس پی کر بھی ہوش میں ہو، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ سی آئی اے کو ایک ریڈی میڈ پاکستانی جاسوس ملے گا تو تمہارے ملک کی کتنی بدنامی ہوگی نا۔ پورے $1 ملین میں تمہارا سودا کیا ہے، اس کے بعد وہ تمہارے دوسرے ساتھی کی باری آئے گی۔ ابھی تو وہ راجیش اور ورما کے ساتھ بے ہوشی کی نیند سو رہا ہوگا۔ دوسرا فولڈر بھی سینڈ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اب دروازہ توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے تیسرے فولڈر پر کلک کیا۔ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ یہی کہ تم شرافت سے باہر آ جاؤ، ورنہ تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ دروازے کو دھکا لگا کر توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ 40 سیکنڈز رہ گئے تھے وہ فولڈر سینڈ ہونے میں۔ ہادی، میں 15 منٹ تک پہنچ رہا ہوں، تم انہیں باتوں میں لگائے رکھو۔ میجر عاصم بہت تیز ڈرائیو کر رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ جب ایک انڈین غدار جاسوس پاکستان کے ہاتھ لگے گا تب تمہارے ملک کی کتنی بدنامی ہوگی۔ ہادی نے بڑبڑاتے ہوئے وہ فائل لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دی، ریسائیکل بن سے بھی جا کر ڈیلیٹ کیا، پھر پورا لیپ ٹاپ ری سیٹ کر کے ونڈو ہی اڑا دی۔ میجر عاصم کے ای میل اکاؤنٹ پہ وہ فائل سینڈ ہو چکی تھی۔ آخر کار وہ کامیاب ہوا تھا۔ اب اگر اس کی جان بھی چلی جاتی تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سر افراز کی لوکیشن ٹریس کروائیں، اسے اور دوسرے را کے ایجنٹس کو اس نے بے ہوش کیا ہوا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ واش بیسن میں رکھ دیا اور خود کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔